آج کی اس کارنر میٹنگ کے انعقاد پر شکر گزار ہوں امیر عباسی صاحب کا، چودھری نعیم گجر صاحب کا، سید امجد علی شاہ صاحب کا، بلال حسین صاحب کا اور دیگر جو تمام بزرگ دوست احباب بھائی اہل علاقہ یہاں پر موجود ہیں، آپ کا بھی مشکور ہوں کہ آپ سب نے اپنے قیمتی وقت میں سے میرے لیے کچھ لمحات نکالے کہ میں آپ کے پاس آ سکوں اور مجھے یہ موقع دیا کہ آپ کے پاس آ کر میں اپنا مقدمہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں، اپنی سوچ آپ کے سامنے رکھ سکوں اور جو اس ملک کے حالات ہیں، جس کرب سے اس وقت مجموعی طور پر پاکستانی اور جن مشکلات کا ملک شکار ہے، نہ صرف ان پہ گفتگو کر سکوں بلکہ جو اہل علاقہ خصوصاً اہل اسلام آباد اور نورپور شاہاں بڑی سرکار کے یہاں پر بسنے والوں کے جو مسائل ہیں ان پہ بھی بات کر سکوں۔ میں آپ تمام حضرات کا، بھائی صاحب آپ کا، شیر صاحب کا، شاہ صاحب اور دیگر جو حضرات یہاں پر موجود ہیں، آپ سب کا تہہ دل سے کروں۔ جہاں تک ملکی حالات کا تعلق ہے تو آپ شہر اقتدار کے دامن میں کہ جہاں پر آپ سے چند کوس کے فاصلے پر وزیر اعظم ہاؤس بھی ہے، صدر ہاؤس بھی ہے، پارلیمان کے دونوں ایوان بھی ہیں، آپ اس کے دامن میں بیٹھے ہیں، آپ سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ بدقسمتی سے جو پچھلے چند سالوں میں اس ملک میں حالات رہے، ان کے نتیجے میں آج ہمارا وطن عزیز ایسے مقام پر پہنچ چکا ہے کہ جس میں سب سے پہلے تو اس ملک کی اس وقت 98% آبادی کو کم از کم 98% آبادی کو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے اپنا مہینہ کیسے گزارنا ہے، اپنا ہفتہ کیسے گزارنا ہے، اور دہاڑی دار طبقے کو نہیں پتا کہ انہوں نے اپنا دن کیسے گزارنا ہے۔ یہ مجموعی طور پر اس وقت 98% پاکستان کا حال ہے۔ لوگوں کے جو بڑے خرچے ہیں کہ جن میں ان کے گھر کا کچن کا خرچہ ہے، بچوں کی اسکول کی فیسوں کا خرچہ ہے، بجلی گیس وغیرہ کے بل ہیں، اپنا نوکریوں پہ آنے جانے کا خرچہ ہے، گھر میں اگر خدا نخواستہ کوئی بیماری ہے، والدین بزرگ ہیں تو ان کی دوائیوں کا، ان کی دیکھ بھال کا، اس کا جو خرچہ ہے، آج اس وقت یقین مانیے کہ 98% پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ کون سے دو خرچے کرے اور کون سے باقی چھوڑ دے۔ لوگ اس حد تک مجبوری کے عالم میں آ چکے ہیں اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جن کا کام تھا کہ وہ خلق خدا کی زندگی کے اندر خوشحالی لے کر آئے، جن کا کام تھا کہ وہ خلق خدا کی زندگی کے اندر، معاشرے کے اندر انصاف قائم کریں، تعلیم اور صحت کی سہولتیں عام کریں، لوگوں کے مسائل دور کریں، ان کی زندگیاں سہل بنائیں، آج سیاسی جماعتوں کا اور ان کے قائدین کا معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کی ترجیحات کے اندر یہ چیزیں شامل نہیں۔ اس وقت مقصد صرف اور صرف ایک ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جلد از جلد لاڈلا بننے کی دوڑ میں جیتا جائے، اسٹیبلشمنٹ کی خوشنودی حاصل کی جائے، اس کے بدلے میں بیساکھیاں ملے اور ان بیساکھیوں کو استعمال کرتے ہوئے اقتدار میں آ جائے۔ جب سیاسی مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنانے کا سلسلہ شروع ہوا اور اس کے اوپر بھی میں نے اعتراض کیا، بولتا چلا گیا کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، چادر اور چار دیواری کا تقدس نہیں پامال ہونا چاہیے، بھلے وہ ہمارے سیاسی مخالف ہے، سیاسی دشمن نہیں ہے، تو پھر مجھے دو آپشنز دے دی گئی پارٹی کی جانب سے کہ تمہارے پاس یہ دو آپشنز ہیں، ان کے علاوہ تیسری کوئی آپشن نہیں ہے، یا تو تم خاموش ہو جاؤ یا پھر استعفیٰ دے۔ آپ کے علم میں ہے کہ میں سینٹ کا رکن تھا،
میں اس ایوان میں پہلے سے ہی بیٹھا ہوا تھا جس ایوان میں پہنچنے کے لیے لوگ ساری زندگی صرف کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ میں اس ایوان کا ممبر تھا، اور جب یہ دو آپشنز میرے سامنے رکھی گئی تو شکر الحمدللہ آج بھی میرے دل میں اطمینان ہے، کوئی ملال نہیں، ذرہ رتی برابر بھی نہیں۔ میں نے اس وقت استعفیٰ دینے کو ترجیح دی، لیکن اپنے اصولوں کے اوپر کمپرومائز نہیں۔ جب میں سینٹ میں تھا تو ایک اچھا تعلق کچھ لوگوں سے قائم ہوا، میں ان سے بھی بات کروں گا انشاءاللہ، اور یہی مقدمہ بیان کروں گا کہ جناب جس گھر میں آپ فی الحال مقیم ہیں اس کا بھی ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں، یہ بھی غاصب بن کے بیٹھے ہوئے یہ کام سی ڈی اے کے کرنے کو جو تھے اس شہر میں، دیکھیں میں کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں کہ ہر چند ماہ بعد ہم یہ خبر پڑھتے ہیں کہ سی ڈی اے آکشن کرنے جا رہی ہے، پھر ہم یہ خبر پڑھتے ہیں کہ اربوں روپے اس آکشن میں حاصل ہوئے، کبھی ہم سنتے ہیں 6 ارب حاصل ہوا، کبھی سنتے ہیں 5، کبھی 8، آج کل بھی ایک آکشن ہو رہی ہے، اگلے ہفتے آکشن ہو رہی ہے، اس میں بھی اربوں روپے اکٹھے کیے جائیں، لیکن خبر ہمارے تک صرف یہی پہنچتی ہے کہ اتنے ارب اکٹھے ہو گئے، یہ خبر ہمارے پاس نہیں پہنچتی کہ وہ اربوں روپے خرچ کہاں